آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چیپٹر نمبر 7 اس کا ایپیسوڈ 2 جس میں آیت نمبر 6 کے سلسلے میں ہم جا رہے تھے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ ایک بات ختم کی تھی مثال سے پہلے، اور اب آج ہم مثال سے شروع کریں گے کہ وہ مثال کیا قرآن سمجھاتا ہے کہ ایک بستی تھی، امن و اطمینان حاصل تھا اسے، اس کو قلب کا اطمینان بھی تھا اور بیرونی خطرات سے حفاظت کا اطمینان دونوں حاصل تھا۔ نہ خوف تھا اور نہ اس بستی کو کوئی حزن تھا، کیونکہ بافرات رزق کی چاروں طرف سے فراوانی تھی۔ پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کا کفران کیا، ڈھانپ اور چھپا کر رکھ لیا ان نعمتوں کو۔ کفران کے مادے کاف رے کی روح سے کفر کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ ان نعمتوں کو عالم کی ربوبیت کا ذریعہ بنانے کی بجائے ایسا کیا کہ محتاجوں کو نظر ہی نہ آئے کہ کہیں کسی کو دینا پڑے، یعنی نعمتوں کو چھپا کے رکھ لیا۔ ان کی اس روش کی بنا پر ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط ہو گیا۔ جب نعمتیں ملیں اس وقت زندگی اسرت و آسائش کی ہوتی ہے، نعمتیں چھننے سے خوف اور بھوک کا عذاب آ جاتا ہے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں یا چھننے لگتی ہیں اس وقت بھوک اور خوف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ بھوک اور خوف خدا کے عذاب ہیں۔ یہ عذاب اس وقت مسلط ہوتا ہے جب کوئی قوم خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں کو عالمگیر ربوبیت کے لیے کھلا رکھنے کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر چھپا کر رکھتی ہے۔ نعمتوں کا عالمگیر ربوبیت کے لیے کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے مطابق ان کو صرف کرو، ایسا نظام بناؤ جو ہمارے قوانین و اصول کے مطابق ہو۔ تمہارے ہاتھوں کے لائے ہوئے نظام نے تمہیں عذاب کا مستولی کر دیا۔ یہ اس بستی والے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا نے تم پر اپنی بخششیں نہیں روک لی تھیں، لیکن تمہارے غلط نظام کا یہ نتیجہ تھا جو تم نے بھوگتا۔ خدا نے تم پر اپنی بخششیں نہیں روک لی تھیں، لیکن یہ تمہاری غلط نظام کا نتیجہ تھا کہ تم آمد الناس نوع انسان کی ربوبیت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ بخششیں قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کی بجائے ڈھانپ اور چھپا کر رکھنے لگے۔ یہ تمہاری غلطی تھی، تم ڈھانپ کر اور چھپا کر رکھنے لگے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بخششیں جو ہیں وہ قوانین خداوندی کے مطابق اوروں کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ یہاں یصنعون 16/112 کا لفظ بڑی عجیب چیز دکھ رہا ہے۔ ایک نظام تو حقیقی ہوتا ہے جو خدا کے اصولوں کے مطابق قائم ہوتا ہے، دوسرا مصنوعی جو انسان اپنے جذبات کے تابع ذاتی مفاد پرستی پر مبنی قوانین کے تحت لاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمائے خداوندی ایک خاص طبقے کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یعنی اگر مصنوعی طور پر ہم اپنے ذریعے سے نظام بنائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک خاص طبقے میں یہ نعمتیں گھومتی رہیں گی۔ یہ ڈھانپنا، چھپانا اور محدود کرنا تاکہ عالمگیر انسانیت کے کام نہ آ سکے۔ نتیجہ اس کا خوف اور بھوک کا عذاب کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر محدود نعمتیں رہ جائیں گی تو اس کا نتیجہ بھوک اور خوف کیسے ہوگا؟ وہ ایسے کہ جب ڈھانپنا چھپانا کسی قوم کی نفسیات ہو جائے تو پھر وہ صلاحیتوں اور جرتوں میں بھی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے وہ بے باک نہیں رہتی، اس میں قلبی کشاد مفقود ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی ضرورتیں اور ذرائع رزق کا بآسانی اور بلا کسی احسان کے مل جانا خدا کی نعمت ہے، اور اسی خدا کی نعمت کا چھن جانا خدا کا عذاب ہے، اور اس عذاب کی شکل خوف اور بھوک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں اس اجمال کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض 31/20۔ اس کی کائنات کی وسعتیں حدود فراموش ہیں، تم ڈھانپ کر چھپا کر محدود کیوں کرتے ہو؟ یہ آسمان کے کرے تمہارے تابع تسخیر کر دیے ہیں، خارجی کائنات کے ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ تم فطرت کی قوتوں کو اپنے کام میں لاؤ اور ان سے کام چلاؤ۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 31/20۔ لفظ اسبغ کے معنی ہے خدا نے اپنی نعمتوں کی جو نفع بخشیاں ظاہر بھی اور باطن بھی، یعنی محسوس طور پر بھی اس وقت تمہارے سامنے آ گئی ہیں، جسے تم دیکھ سکتے ہو، وہ بھی، اور وہ بھی جو ابھی پردہ کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں اور محسوس طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ ان نعمتوں کے خدا نے بھرپور کثرت اور فراوانی سے دریا بہا دیے ہیں، یعنی ان نعمتوں کے دریا ہی بہائے ہوئے ہیں نا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکیر فطرت کے لیے پوری کائنات کو قانون کی زنجیروں میں باندھ کر جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں ہے 14/32 اور 33۔ اللہ نے ارض و سماوات کو پیدا کیا، پانی برسا کر پھل اور کھیتیاں اگائیں جو کہ تمہارے لیے رزق ہے۔ پانی میں سوئی ڈوب جاتی ہے، لوہے کا جہاز بطخ کی طرح تیرتا رہتا ہے اور سامان ادھر ادھر پہنچاتا بھی ہے جہاز۔ اس طرح چاند اور سورج کو مسخر کر دیا کیونکہ وہ ایک مقرر قاعدے کے مطابق برابر چلے جا رہے ہیں، جس سے ان کی تسخیر آسان ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے قانون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ آپ چاہیں تو ان کی تسخیر کر سکتے ہیں۔
آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ چاند کو پکڑے جائیں گے تو ابھی یہاں ہے تو پھر وہاں چلا جائے گا. وہ تو ایک حساب سے آپ سینکڑوں سالوں کا آپ نقشہ نہیں بناتے، کئی سالوں پر مشتمل آپ نماز کا نقشہ نہیں بناتے. وہ کیسے بناتے ہیں؟ اسی یقین پر تو بناتے ہیں کہ وہ قانون کے خدا کے قانون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اس لیے 14/33 میں لفظ دعائے دین آیا ہے، دن اور رات کو مسخر کیا، اور جس قدر بھی تمہاری فزیکل لائف میں احتیاط اور ضروریات کی چیزیں تھیں اس محسوس دنیا میں اپنی پرورش کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت تھی اس نے تمہیں دی. اتنا دیا کہ تم خدا کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن یہ سامان زرز تمام انسانوں کی پرورش کے لیے دیا گیا تھا، بات یہ تھی. لیکن تم انسانوں نے اسے اپنے قبضے میں لے کر دست درازی شروع کر دی، ہر ایک دوسرے کے حقوق پر جھپٹنے لگا، جس کے جو ہاتھ آیا اسے دبا اور چھپا کر بیٹھ گیا. خدا کی طرف سے ان پیدا کردہ نعمتوں کا حصول آخر کس طرح ممکن ہوگا؟ یہ نعمتیں کس طرح سے ملتی ہیں؟ وہ کیا پروسیجر ہے؟ کن کو ملتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ملتی ہیں؟ کیا یہ بلا کسی محنت و مشقت کے مل جاتی ہیں؟ قدرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی خاطر متواتر تگ و تاز کرنا ہوگی. یہ ایک فیکٹری یا دکان چلانے جیسا نہیں ہے. 39/74 کام کرنے والوں کا بدلہ کتنا انعام والا ہے، کتنی بڑی نعمت والا ہے. یہ نعوم ہے، اسے اجر العالمین کہا ہے، یعنی کام کرنے والوں کے کام کا اجر. تو یہ کام کے اجر کے طور پر ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. کام کیا جائے گا تو پھر اس کا اجر بھی ملے گا. اس دنیاوی جنت کے راستے میں تو بڑی بڑی دشوار گھاٹیاں آتی ہیں. یہ جو دنیاوی جنت حاصل ہوتی ہے نا، اس میں بڑی بڑی گھاٹیاں آتی ہیں، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی. بڑے بڑے خطرات کے میدان آتے ہیں کہ جان بھی کبھی چلی جاتی ہے. آیت 3/173 یہ وہ لوگ ہیں کہ مخالفین کے بڑے بڑے لشکر جب سفارہ ہوں تو خوف نہیں کھاتے، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہمت نہیں آتے کیونکہ ساز و سامان پر فخر اور بھروسے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. قوانین خداوندی کی محکومیت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے قوانین اور ضابطے کی اتباع ہی سے ساز و سامان کی کمی اور افراد کی قلت پر قابو پا لیتے ہیں. اللہ پر بھروسے کا یہ سامان ان کا وکیل ہوتا ہے. 3/174 اور اس طرح وہ اللہ کی نعمتوں سے جھولیاں بھر بھر کے میدان جنگ سے لوٹتے ہیں اور اس طرح نقصان اور تکلیف سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس راستے کا اتباع کیا جو خدا کا پسندیدہ راستہ تھا، اور اس طرح خدا اللہ کی نعمتوں سے جھولیاں بھر کر لے آئے. اس سے اللہ کے ساز و سامان کے ذخیرے میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ نعمتیں اللہ کے پاس منتہا واقع ہوئی ہیں. ایک ہوتا ہے سیکولر نظام، جس میں ایک قوم اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ایک نظام قائم کرتی ہے، جس میں اقدار و قوانین خدابندی کی پرواہ کرنے کی بجائے سلب و نہب اور ظلم و ستم سے کمزوروں کے ہر متاع کو چھین لیا جاتا ہے. اس میں اپنے کھیت سے چڑھنے کی بجائے دوسروں کے کھیت سے چڑھنے کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے. پھر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اپنے مفاد کی خاطر تصرف میں لایا جاتا ہے، اور کسی کو جرات نہیں ہوتی کہ تم نے یہ پوچھ سکے کہ تم نے اسے حاصل کیسے کیا اور استعمال کیسے کر رہے ہو، کس قانون کے تحت استعمال کر رہے ہو. اسے کہتے ہیں سیکولر نظام، سوورن اسٹیٹ، یعنی آخری اتھارٹی. قرآن حکیم نے غلط نظام کے نتائج کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. سورہ تکاثر 102/6 اور 7 یہ وہ سیکولر نظام کے لیے کہا ہے کہ یہ وہ جہیم ہے، جہنم ہے، جہاں انسان اپنی صلاحیتوں کو جھلستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تباہی ہوگی کہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، زنجیریں پہنائی ہوئی ہوں گی. ان قوموں کو بعض کورس کے لیے عدالت خداوندی میں حاضر کیا جائے گا. دنیاوی زندگی کے اندر تمہارے انتظام کی وجہ سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، لیکن خدا کا قانون مکافات عمل بھی ہے جو تمہارے کیے گئے انتظامات سے بھی بلند و بالا ہے. یعنی پہلے تو تم نے انتظامات کر لیا تھا کہ دنیا میں کوئی پوچھ نہ سکے، لیکن خدا کے قانون مکافات عمل کی بات ہی کچھ اور ہے، جس کی روح سے تباہی آتی ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں کیسے حاصل کی اور کہاں خرچ کی. نعمتوں کا مل جائے نا خدا کا فضل عظیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا اور تمنا کی گئی تھی. لیکن اگلا قدم بڑا سخت ہے کہ پوچھا جائے گا کہ انہیں خدا کے قوانین اور اقدار کے مطابق صرف کیا تھا یا نہیں. اور جس نے اقدار خداوندی کے مطابق صرف کیا ہوگا وہ منعم علیہ قوم ہوگی. 21/11 میں ہے. کتنی بستیاں برباد کر دی گئی، ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی کیونکہ وہ ظالم تھی. 21/12 یہ تباہی بھی یکایک شباشب نہیں آتی، کیونکہ مکافات عمل کی گرفت انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے بالا تر ہے اور مضبوط بھی. 39/25 جب ان کی غلط روش کے غیر محسوس نتائج آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ان کا جو نتیجہ تھا وہ محسوس شکل میں ان کے سامنے آیا 21/12 تو وہاں سے وہ لوگ بھاگ اٹھے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم اس تباہی سے بچ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. وہ بھاگ رہے تھے اور ہمارا قانون مکافات عمل آوازیں دے کر بلا رہا تھا. 21/13 میں بات کہی گئی ہے، مت بھاگو، بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتے. لوٹو انہی محلات کے اندر جو تم نے سر فلک تعمیر کیے تھے، جس کی رنگین یا مظلوموں کے خون کی سرخیاں تھیں، تم نے عیش و سامانیاں جمع کر رکھی تھی. لوٹو، اب تم سے پوچھا جائے گا کہاں سے لیا تھا، کیسے حاصل کیا تھا.
کس کے خون جگر کی محنت کا نتیجہ تھا؟ نعمتوں کا حاصل کرنا اگر مشکل ہے تو پھر ان کو قانون خدابندی کے مطابق صرف کرنا اور بھی مشکل ترین کام ہے۔ 21/13 اور 14 تباہی دیکھنے کے بعد اعتراف پر مجبور ہو جائیں گے۔ 21/15 وہ اس اعتراف کے ساتھ چیختے چلاتے چلے جائیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے چیخنے و چلانے پر بھی ان کی بستیوں کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کٹا ہوا کھیت، جیسے بجھا ہوا شعلہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے سرفراز ہونے والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے بوجھ سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ اب ہم صراط الذین انعمت علیہم 1/6 یعنی اس نعمت کبریٰ کی طرف جس سے یہ امت مسلمہ کے افراد خیر امت بنے، یعنی وہ صراط الذین انعمت علیہم کہ اس امت کو یہ نعمت کیسے ملی اور اس نعمت کے ذریعے ہی سے یہ امت جو ہے خیر امت بنی۔ یہ 3/109 میں آتا ہے۔ یہ منتشر ذرے ایک چٹان کیسے بنے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت میں ان کے لیے چٹان بننے کا اعلان ہے کہ یہ چٹان بنے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 2/143 یہ نتیجہ تھا ہماری کتاب کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کہ تم اس طرح سے ایک امت واحدہ اور امت وسطیٰ بن گئے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا 3/103 تم تمام کے تمام خدا کے اس سہارے کو تھامے رکھو، خدا کی اس کتاب کے ساتھ متمسک رہو، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر، ایک نظم کے تحت، نظام کی حیثیت سے، جماعت کی حیثیت سے، ایک امت واحدہ کی حیثیت سے۔ جمیعہ مقصد جمیعہ ہی ہونا چاہیے، ولا تفرقو، فرقوں میں نہ بٹ جانا، پارٹی میں تقسیم نہ ہو جانا۔ قرآن کے بندھن کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمہارے دن کی ایک جگہ مضبوطی سے بندھے رہیں، اسی لیے یہاں حبل کہا ہے۔ اسی حبل اللہ کے تمسک کا نتیجہ تھا کہ تم ایک امت واحدہ بن گئے۔ خونی رشتہ تو صرف جسموں کو اکٹھا کرنا ہے، جبکہ نظریاتی اور ایمانی قوت دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ تم نے آرزو کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اسی لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ لعلکم تہتدون کہ تم صحیح رہنمائی پر چلو۔ صراط مستقیم پر چلنے سے جو نعمت ملتی ہے وہ خدا کی نعمت کون سی تھی؟ وہ کون سی نعمت تھی جس کے تابع تمام نعمتیں آ جاتی ہیں؟ حبل اللہ کے تمسک کے ذریعے امت واحدہ، یعنی وہ نعمت یہ تھی کہ حبل اللہ کے تمسک کے ذریعے تم امت واحدہ بن گئے۔ کیفیت جمیعاً کی ہوگی، فرقوں میں بٹ جانے والی کیفیت نہیں ہوگی، یعنی جمیعاً کی کیفیت ہونی چاہیے، فرقوں میں بٹ جانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ نعمت ہے جسے یاد کرنے کا خدا نے حکم دیا۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اس کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کی جانب دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایمان کے رشتے کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا گیا۔ تو آج ہم نے یہ چیپٹر ایپیسوڈ 2 ختم کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ورنہ تمہاری تو کیفیت یہ تھی کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ 3/103 تم تو تباہی و بربادی کے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا 3/103 ہم تمہیں وہاں سے کھینچ کر واپس لائے، ہماری اس نعمت نے تمہیں جہنم سے بچایا ہے، خیر امت بنایا، امت واحدہ بنایا، دنیا بھر میں عالون کا مقام عطا فرمایا۔ یہی تو خدا کی نعمت تھی، اور یہ صرف حبل اللہ کے تمسک کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح سے خدا اپنی آیت کو نہایت واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ زندگی کا صحیح راستہ تمہارے سامنے آ جائے۔ اسلام امت واحدہ کا نام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم نے چیپٹر مکمل کیا۔